دوستو انسان قدیم زمانے سے ہی رات کو آسمان پر چمکتے چاند ستاروں اور دن میں روشن توانائی کے سورج کے متعلق ہمیشہ سے ہی متجسس رہا ہے۔ اس نے خلا میں پھیلے قدرت کے کرشموں کے متعلق طرح طرح کے مفروضات قائم کیے اور خلا میں پرواز کا خواب دیکھتا رہا ہے۔ یہ کبھی سورج اور چاند کو دیوتا سمجھ کر پوجا کرتا رہا تو کبھی ستاروں کو مرے ہوئے انسانوں کی روحیں سمجھتا رہا۔ کبھی وہ سوچتا رہا کہ سورج اور چاند زمین کے گرد گردش کرتے ہیں اور کبھی زمین کو ان کے گرد گھومنے کے تصور پر قائم رہا۔ دوستو جوں جوں انسان کی سوچ ترقی کی منازل طے کرتی گئی، وہ خلا میں مظاہر قدرت کی حیت ساخت اور فعال کے متعلق کثر حقائق کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ دوستو صدیوں قبل راکٹ کا تصور سب سے پہلے میسوری جنگوں کے دوران 18ویں صدی عیسوی میں مسلمان جنگجو ٹیپو سلطان نے دیا۔ اس نے ہوا میں سفر کرنے والا راکٹ ایجاد کیا جو کہ حرارت سے مزاحمت کرنے والا تھا۔ دوستو 20ویں صدی عیسوی میں بنائے جانے والے راکٹ دراصل ٹیپو سلطان کے بنائے جانے والے راکٹ کی ہی تجدید تھے، اور اسی طرح ٹیکنالوجی میں انقلاب آیا جس نے انسان کے لیے دوسرے سیاروں کو مسخر کرنا ممکن بنا دیا۔ دوستو 12 اپریل 1921 عیسوی میں انسان کی خلا کو مسخر کرنے کی جستجو اور جدوجہد میں پہلی کامیابی کا دن تھا۔ 28 سالہ روسی خلاباز لیفٹیننٹ یوری گاگرین زمین کی تاریخ کے پہلے انسان تھے جو اس دن خلائی پرواز ووسٹوک 1 کے ذریعے زمین کی کشش اور شکل سے باہر جا کر 108 منٹ تک خلا میں رہے اور زمین کے مدار کا چکر لگانے والے پہلے خلاباز ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ دوستو اس کے بعد انسان کے لیے خلا کے دروازے کھلتے گئے اور وہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا چاند اور سیاروں تک جا پہنچا۔ دوستو مستقبل میں انسان کی جستجو اسے کہاں تک لے جائے گی اس کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس دن کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے 2011 میں 12 اپریل کو ہر سال انسانی خلائی پرواز کے عالمی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو روس میں یہ دن 1924 سے منایا جا رہا ہے۔ 1930 اور 1940 کی اشروں میں نازی جرمنوں نے راکٹ کو طویل فاصلے تک جانے کے قابل بنایا تاکہ اس میں بارود بھر کے جنگ میں بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکے، اور دوسری جنگ عظیم میں 200 کلومیٹر تک سفر کرنے والے میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ دوستو اس جنگ کے بعد روس اور امریکہ نے بھی اپنے اپنے خلائی پروگرامز کا آغاز کیا اور اس کے ذریعے انسان کو خلا کے کامیاب سفر پر بھیجا۔ دوستو 14 اکتوبر 1958 کو روس نے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ سپوٹنک 1 خلا میں بھیجا اور امریکہ نے اس کے مقابلہ میں ایکسپلورر 1 کو 31 جنوری 1958 کو خلائی سفر پر روانہ کیا، اور سر جنگ 1947 عیسوی سے 1991 عیسوی تک گولڈ وار کے بعد امریکہ نے روس کو خلائی میدان میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو خلا میں کامیاب سفر کے بعد امریکہ بھی اپنے خلائی مشن کے ذریعے ایک امریکی ایلن شیفریڈ کو خلا کی پرواز کروانے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ 20 فروری 1946 کو امریکی خلاباز کا اگلا ہدف چاند تھا۔ دوستو 1949 سے 1976 تک چاند کی سطح کا کھوج لگانے کے لیے تحقیقاتی مشن بھیجے گئے۔ 1980 کی دہائی میں خلا میں بہت سے مواصلاتی اور نیویگیشنل سیٹلائٹ بھیجے گئے جن کی بدولت موسمیاتی تبدیلیوں کا پیشگی سے جائزہ لیا گیا، اور سیٹلائٹ میں نصب کیمروں سے خلائی مشن نے نظام شمسی کے سیاروں مشتری، مریخ اور زحل کی تصاویر لیں، جن کی مدد سے ان کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ ان کی مدد سے سیاروں کی ساخت اور ان کے چاند اور مشتری اور زحل کے گرد بننے والے دائروں کی بھی تصاویر لی گئیں۔ دوستو ان ابتدائی کامیابیوں کے بعد انسان اور خلا کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ 70 کی دہائی اور آخر میں امریکہ کے وائجر نے بھی زحل کے متعلق اہم معلومات جیسا کہ اس کی ساخت اور اس کے چاند اور مشتری اور زحل کے گرد بننے والے دائروں کی تصاویر لیں۔ دوستو 70 کی دہائی اور آخر میں آئندہ انسان کا خلائی مشن مریخ تک جا پہنچا، اور امید ہے کہ آئندہ چند سالوں تک انسان مریخ کی سطح پر اپنے قدم جمانے اور وہاں بسنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ مختلف خلائی تحقیقاتی مشن دہائیوں کی مسافت طے کر کے سورج کے قریب دمدار ستاروں پر پہنچ کر ان سے متعلق بھی اہم معلومات فراہم کر چکے ہیں۔ دوستو اس وقت مصنوعی سیارے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور ٹیلی ویژن کی پیشن گوئی، جاسوسی اور تحقیقاتی مشن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو اسی دور میں بہت سے ممالک خلائی مشن
اور خلائی تحقیق اور تسخیر کائنات میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، خلائی تحقیق کرنے والے ممالک نے مل کر خلا میں ایک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھی بنا رکھا ہے جو تمام خلائی مشنز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ دوستو، خلائی سائنسدان نہ صرف ہمارے نظام شمسی کے باہر میں بہت سے حقائق کا کھوج لگا چکے ہیں بلکہ کائنات میں نظام شمسی سے باہر دوسرے سیاروں اور ان کے ستاروں سے متعلق بھی معلومات جمع کر رہے ہیں۔ دوستو، انسان تحقیق کے لیے خلا میں سفر تو کرتا ہی رہا ہے، لیکن اب اس نے چاند تک سیاحتی پروگرامز کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ مریخ، مارس پر انسانی آبادیاں قائم کرنے کے لیے بھی عملی کوششیں جاری ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ چاند کی سطح پر سیر و تفریح کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کومنٹ باکس میں نیچے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔